اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ گمشدہ قافلے کی 33 ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کے اپنے چینل پر۔ گمشدہ قافلے میں اب جو سین چل رہا ہے وہ ہے کمسن مہمان۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں اب کون سا چھوٹا مہمان آ رہا ہے۔ گاڑی اسٹیشن پر رک گئی۔ یوسف کے گاؤں کے چند آدمی اسے ایک ڈبے کے دروازے کے سامنے کھڑا دیکھ کر آگے بڑھے۔ یوسف اپنا سوٹ کیس اٹھائے گاڑی سے اترا اور ایک آدمی نے بھاگ کر اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس تھام لیا۔ 5 منٹ بعد گاڑی روانہ ہو چکی تھی اور یوسف پلیٹ فارم سے نیچے اتر کر اپنا خیر مقدم کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ سب گھر جائیں اور وہاں یہ بتا دیں کہ میں قبرستان سے ہو کر آؤں گا۔ یوسف کے ایک چچا نے کہا، بھئی میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ بہت اچھا، آپ آ سکتے ہیں، لیکن میں فاتحہ سے فارغ ہونے سے پہلے کوئی بات نہیں کروں گا۔ اگر آپ میری کسی بات سے پریشان ہو جائیں تو بھی جب تک میں خود بات نہ کروں آپ کو خاموش رہنا پڑے گا۔ لیکن باقی سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں، میں انشاءاللہ جلد ہی پہنچ جاؤں گا۔ چند منٹ بعد یوسف اور اس کا چچا دائیں ہاتھ مڑے اور ان کے دوسرے آدمیوں سے جدا ہو گئے۔ ہوا بہت خوشگوار تھی اور حد نگاہ تک گندم کے کھیت لہلہا رہے تھے۔ نصف گھنٹہ بعد یوسف قبرستان کے اندر ایک نئی قبر کے پاس کھڑا تھا۔ وہ آنسو جنہیں اس نے دیر سے روک رکھا تھا آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں لیتے ہوئے کہا، دادی جان، میری زندگی میں ایسا وقت کبھی نہیں آیا تھا کہ جب میں نے آپ کو دیکھنے، آپ کی آواز سننے اور آپ سے باتیں کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ آپ کے سامنے مجھے یہ احساس کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں۔ میں وہی چھوٹا سا لڑکا ہوں جسے آپ چاندنی راتوں میں اٹھا کر مکان کے چھت کے اوپر لے جایا کرتی تھی اور مجھے چاند دکھاتے ہوئے بار بار یہ دعا کرتی تھی، یا اللہ، جس طرح لوگ 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں اسی طرح میرے اس پوتے کو دیکھا جائے اور یوسف کے لیے وہی دعائیں کریں جو میں کرتی ہوں۔ نہیں دادی جان، آپ میرے لیے کوئی یہ دعا نہیں کرے گا، اور امی جان جنہوں نے میرے لیے دعا کرنا آپ سے سیکھا تھا وہ آپ سے پہلے جا چکی ہیں۔ دادی جان، میں وہی چھوٹا سا یوسف ہوں جسے قدم قدم پر دادی جان، چچا بشیر علی، امی جان اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت تھی۔ اللہ آپ کو، امی جان کو، دادی جان کو اور چچا شیر علی کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور اللہ مجھے یہ سعادت عطا فرمائے کہ میں اپنے متعلق ان کی تمام نیک خواہشات پورا کر سکوں۔ رب العالمین، مجھے قیامت کے دن اپنے خاندان کے بزرگوں کے سامنے شرمسار نہ کیجیے۔ تھوڑی دیر میں گاؤں کے چند آدمی تازہ پھول لے کر وہاں پہنچ گئے۔ یوسف نے یکے بعد دیگرے پھولوں کا ایک گچھا پکڑ کر اپنے دادا، چچا، دادی کی قبروں پر رکھ دیا اور کچھ پھول دوسری قبروں پر بکھیر دیے۔ قبرستان سے نکلتے ہوئے یوسف کا چچا کہہ رہا تھا، یوسف بیٹا، وہ آخری وقت تک تمہارا انتظار کرتی رہی اور بے ہوشی کی حالت میں بھی ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ میرا یوسف ابھی تک نہیں آیا۔ اگر وہ خیریت سے ہوتا تو بہت پہلے آ چکا ہوتا۔ تمہاری چچی کہتی تھی کہ جب ان کا آخری وقت آ چکا تھا تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ یوسف کو لمبی عمر دے۔ گاؤں میں پہنچ کر جب وہ اپنے والد کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا، بیٹا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ابا جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس بات سے میری صحت پر ضرور اثر پڑا ہے کہ میں نے سیر اور ورزش کی عادت ترک کر دی تھی اور لکھنے پڑھنے میں زیادہ مصروف رہا۔ اب میں انشاءاللہ یہاں رہ کر یہ کمی پوری کروں گا اور لکھنے پڑھنے کے علاوہ سواری پر بھی توجہ دیا کروں گا۔ اگر لاہور میں سواری کا کوئی انتظام ہو سکتا تو میری صحت بالکل ٹھیک رہتی۔ عبدالرحیم نے جواب دیا، بیٹا میرا خیال ہے کہ عبدالعزیز صاحب کی کشادہ حویلی میں ایک گھوڑے کے لیے جگہ نکل سکتی تھی اور ہم یہاں سے ایک نوکر کے ساتھ گھوڑا بیچ سکتے تھے۔ اس سے زیادہ آسان یہ بات ہوتی کہ میاں عبدالکریم کو دیکھ لیا اور وہ سارے انتظام کر دیتا۔ ابا جی، وہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن میں اپنے کام سے کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گیا تھا۔ میں چند گھنٹے کام کیا کروں گا اور صبح و شام گھوڑوں پر سواری کیا کروں گا۔ عبدالرحیم نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا منظور احمد یہاں آیا تھا، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ تم بہت مصروف ہو، تاہم مجھے اس کی باتوں سے کچھ شک گزرا تھا کہ شاید تم بیمار ہو۔ ابا جی، 2-4 دن تک میں آپ کو بیمار نظر نہیں آؤں گا۔ بیٹا تم نے اپنا نیا مکان دیکھ لیا ہے جسے میں نے جلد از جلد آباد رکھنا چاہتا ہوں؟ میں دیکھ آیا ہوں ابا جی، اور مجھے یقین نہیں تھا کہ مکان اتنی جلدی تیار ہو جائے گا۔ بیٹا ہم نے اپنی عقل کے مطابق فوری ضرورت پورا کرنے کا انتظام کر لیا ہے
اور آئندہ اس کی توسیع تمہاری خواہش کے مطابق ہوگی۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے مستقبل کے متعلق تمہاری تمام امیدیں پوری ہوں گی۔ تم بہت بڑے مصنف، اور جب دور دور سے لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آئیں تو انہیں ٹھہرانے کے لیے تمہیں کوئی دقت پیش نہ آئے، اس لیے میں نے یہ مکان کے ساتھ 1 ایکڑ کا کھیت اپنے شہزادی بہو کے نام کر دیا ہے، اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ باقی زمین سے جو حصہ تمہارا ہو وہ سب اس مکان سے متصل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں 2 کھیتوں کا تبادلہ کرنا پڑے گا۔ میں نے ان کے مالکان کو کچھ رقم دینے کا وعدہ کر کے رضامند کر لیا ہے۔ یوسف کی آنکھیں غمناک ہو رہی تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ابا جی میرے لیے دعا کیجیے کہ میں اپنے خاندان کی بلند ترین توقعات پورا کر سکوں۔ بیٹا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری عمر کے لوگ اس دنیا میں صرف اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ تمہارے دادا کہا کرتے تھے کہ یوسف کی پیشانی پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ مجھے معلوم نہیں وہ کیا لکھا ہوا دیکھتے تھے، لیکن اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر تمہارے لیے تمہاری ماں، تمہاری دادی کی دعائیں قبول ہو گئی تو تم بہت بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ تم اس لحاظ سے یقیناً بہت خوش قسمت ہو کہ وہ لوگ جو ایک مرتبہ نہیں دیکھ لیتے وہ بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سمجھ سکتا ہوں کہ کتابیں لکھنے کے لیے بہت سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ تم آج تو یہیں آرام کرو اور کل اپنے مکان میں ڈیرا لگا لو۔ وہاں پہرا دے گا اور کسی کو تمہاری اجازت کے بغیر وہاں نہیں آنے دے گا۔ اگلی صبح یوسف گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکل گیا۔ وہ گاؤں کے گرد کوئی 1 گھنٹہ پگڈنڈیوں پر گھوڑا دوڑانے کے بعد واپس آیا تو میاں عبدالرحیم ناشتے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یوسف نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، ابا جی اب تو میں آپ کو بیمار نظر نہیں آتا۔ عبدالرحیم نے جواب دیا، میں چھت پر کھڑا ہو کر تمہیں گھوڑا دوڑاتے دیکھ رہا تھا تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ 2-3 دن کے بعد تم تازہ دم ہو جاؤ گے۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد یوسف اپنے نئے مکان میں چلا گیا اور دوپہر کے وقت وہ فہمیدہ کو یہ خط لکھ رہا تھا، گاؤں کی تر و تازہ ہوا میں سانس لینے سے میری صحت پر بڑا خوشگوار اثر پڑا ہے۔ میں نے آج صبح گھوڑے پر سواری کی تھی اور ناشتے کے بعد نئے مکان میں آ گیا تھا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ ابا جی نے میرے لیے ایک کمرے میں خوبصورت میز اور چند نئی کرسیاں رکھوا دی تھی۔ ناشتہ میں نے ابا جی کے ساتھ کیا تھا اور ناشتہ ختم ہوتے ہی انہوں نے مجھے کہا تھا فوراً اپنے مکان میں جا کر آرام کرو تاکہ تم تازہ دم ہونے کے بعد لکھ سکو۔ فہمیدہ، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے میری دنیا میں یہ کتنا بڑا انقلاب آیا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر کوئی ابا جی سے ہنسی مذاق بھی کہہ دیتا کہ یوسف فلاں جگہ چھپ کر کوئی کتاب لکھ رہا ہے تو وہ چھڑی لے کر وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ ایک ماہ بعد یوسف کو نسرین کا خط ملا۔ اس نے لکھا تھا، بھائی جان اگر آپ خفا نہ ہوں تو میں آپ کو اطلاع دینا چاہتی ہوں کہ میں اور محمد عمر اتوار کے روز دریائے عبور کر کے آپ کے گاؤں میں پہنچ جائیں گے۔ آپا فہمیدہ نے یقیناً آپ کو میرے اس پروگرام کی اطلاع دی ہوگی۔ میں کئی دن پہلے آپ کے گاؤں آنے کے لیے تیار تھی۔ وہ آپا خالدہ نے بھی اجازت دے دی تھی، لیکن آپا فہمیدہ کا خط آیا تھا کہ ان دنوں تمہارے بھائی جان بہت مصروف ہوں گے۔ مجھے معلوم ہوگا کہ وہ تمہارے لیے وقت نکال سکتے ہیں تو میں تمہیں لکھ دوں گی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ بھائی جان کہ میں آپا کی اجازت کے بغیر آپ کو دیکھ بھی نہیں سکوں گی۔ بہرحال میں نے بڑے صبر سے کام لیا ہے اور ان کا خط ملنے کے بعد سفر کا پروگرام بنایا ہے۔ ہم صبح ہوتے ہی اپنے گھوڑوں سمیت دریا عبور کر لیں گے، اس لیے آپ کو ہمارے لیے سواری انتظام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہم 2 دن سے زیادہ آپ کے پاس نہیں ٹھہریں گے، لیکن بھائی جان امی اور ابو کی طرح آپ بھی تو ہمیں کوئی حکم دے سکتے ہیں نا۔ یوسف نے مسکراتے ہوئے خط جیب میں ڈال لیا۔ اتوار کے دن الصبح یوسف نے دریا کے کنارے گھوڑے سے اتر کر نماز ادا کی اور 3 پر پہنچ کر دریا کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھنے لگا جہاں کشتی پر لوگ سوار ہو رہے تھے۔ جب کشتی چل پڑی تو وہ اپنے پاس کھڑے ملاحوں اور مسافروں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ ایک عمر رسیدہ ملاح نے کہا، میاں جی اس دفعہ شکایات تھا اور شکار بہت تھا لیکن آپ نہیں آئے۔ یوسف نے جواب دیا، بھائی صاحب میں کچھ مصروف رہا ہوں۔ ملاح نے کہا، میاں جی اگر پار ہو جاتا تو آپ ہم کشتی کو بھرنے سے پہلے پہنچا دیتے ہیں۔ یوسف نے جواب دیا، آپ کی بڑی مہربانی، لیکن میں اپنے مہمانوں کو لینے آیا ہوں۔ میرا خیال ہے وہ اس کشتی پر آ رہے ہیں اور ان کے گھوڑے بھی ساتھ ہیں۔ میاں جی 3 گھوڑے تو نظر آ رہے ہیں۔ یوسف تھوڑی دیر کشتی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی گھوڑی پر بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ جواب میں نسرین اور محمد عمر بھی اپنے ساتھ بلند کرنے کے لیے ہلانے لگے ہاتھ۔ یوسف گھوڑے سے اتر پڑا، کشتی کنارے پر لگی اور تو سواریوں کے بعد گھوڑے اتارے گئے۔ نسرین بھاگتی ہوئی آئی اور یوسف سے لپٹ گئی، پھر وہ گلہ کرنے لگی، بھائی جان میں آپ کو گھوڑے پر دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، لیکن ہمارے لیے آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یوسف مسکرایا، شہزادی بہن تمہارے ڈاکٹر چچا کا یہ حکم تھا کہ میں بلا ناغہ سیر کیا کروں۔ آج تم نے آنا تھا تو میں سواری کے لیے اس طرف نکل آیا تھا، اس سے پہلے مجھے کبھی سیر سے اتنی خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی۔
محمد عمر نے کہا شکر ہے کہ آپ سواری کر سکتے ہیں، ہم آپ کے متعلق بہت پریشان تھے، آپ ایک دفعہ وعدہ کر لیں جب ہم واپس جائیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے اور کچھ دن ہمارے گھر رہیں گے، امی اور ابو آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ نوکر نے باری باری نسرین اور عمر کے گھوڑے کی بالگیں ان کے ہاتھ میں تھما دیں اور پھر ملا کے ہاتھ سے تیسرا گھوڑا پکڑ لیا جس پر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ محمد عمر نے کہا میں نے کل ایک نیل گائے اور ایک ہرن مارا تھا، ہرن تو اسی طرح لے آئی ہوں لیکن نیل گائے کا کچھ ہچا گوشت نکال لیا تھا، 5 بڑی مرغابیاں بھی ہیں، میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کو خود ہی آ کر شکار پر لے جاؤں، لیکن پہلے تو مجھے پتہ نہ چلا کہ آپ کہاں ہیں اور پھر معلوم ہوا کہ آپ زخمی ہو گئے تھے اور جلندر کے ہسپتال میں تھے، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں باقاعدہ آرام کر وہاں شکار بھیجا کرتا۔ بھائی شکار لانے کا شکریہ، نیل گائے کے گوشت کا تو مجھے بہت شوق تھا، اب ہمیں جلدی گھر پہنچنا چاہیے۔ آپ کے نوکر کا کیا نام ہے؟ جی اس کا نام کریم اللہ ہے اور یہ زندہ مرغابیاں پکڑنے کا ماہر ہے اور ہر حال آپ کو پہنچائے گا۔ یوسف نے کہا کریم گھوڑے پر تمہارے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہے؟ جی نہیں، ایک طرف ہرن ہے اور دوسری طرف نیل گائے کا گوشت اور مرغابیاں بندھی ہوئی ہیں، میں ویسے بھی گھوڑے پر سوار ہونا پسند نہیں کرتا، آپ میری فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے پیچھے آ جاؤں گا۔ یوسف نے کہا دیکھو کریم یہ شکار بہت قیمتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جلد از جلد گھر پہنچ جائے، تم گھوڑے کی لگام مجھے پکڑا دو اور ہمارے پیچھے اطمینان سے آؤ، تم چل سکو گے یا راستے میں کسی سے تمہارے لیے گھوڑا لے لیا جائے؟ میاں جی میں تو اس مردہ گھوڑی پر چڑھنے سے بھی ڈر رہا ہوں، میں ویسے ہی ٹھیک ہوں، آپ میری فکر نہ کریں، آپ کو گھر پہنچ کر زیادہ دیر میرا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن نسرین بی بی کی گھوڑی زیادہ لنگڑانے لگی ہے۔ عمر نے کہا بھائی صاحب کل میں اس گھوڑی کو شکار پر لے گیا تھا، واپسی پر شاید ایک نالے کے اوپر سے کودتے ہوئے اس کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی تھی، لیکن مجھے احساس نہ ہوا، صبح جب ہم گھر سے نکلے تو یہ کچھ لنگڑا رہی تھی، میرا خیال تھا کچھ فاصلہ چلنے کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جب دریا تک پہنچ کر اس کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا تو میں نے اس کی ٹانگ ٹٹول کر دیکھی اور مجھے اس کے گھٹنے میں کچھ سوزش محسوس ہوئی۔ یوسف نے کہا بھائی اگر یہ بات ہے تو ہمیں ذرا آہستہ چلنا پڑے گا۔ نسرین بولی بھائی جان یہ 2 دن تک ٹھیک ہو جائے گی۔ یوسف نے جواب دیا ٹھیک ہو جائے گی لیکن اتنی جلدی نہیں بھائی جان، صرف 2 دن آپ کے گاؤں ٹھہرنے کی اجازت ملی ہے اور اگر ہم نہ گئے تو آپا جان بہت پریشان ہوگی۔ یوسف بولا اگر ٹھیک نہ ہوئی تو آپ کو واپس جانے کے لیے ایک بہتر سواری مل جائے گی۔ نسرین بولی لیکن بھائی جان اسے واپس کون لائے گا؟ یوسف نے جواب دیا شہزادی بہن یہ ایک تحفہ ہوگا، آپ کی گھوڑی جب ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی واپس بھیج دیا جائے گا اور اگر اچھا تحفہ واپس نہیں کیا جاتا تو ہمارے بڑوں میں سردار منگل سنگھ ایک بڑا ذمہ دار ہے اور اسے اچھے نسل کے گھوڑے لینے کا بڑا شوق ہے، پچھلے مہینے میں وہ مجھے خوبصورت گھوڑی کا تحفہ دے گیا تھا اور میں نے اسے دیکھتے ہی محسوس کیا تھا کہ اس کی سبک رفتار اور خوبصورت گھوڑی پر کسی شہزادی کو ہی سوار ہونا چاہیے، لیکن بھائی جان جلندر میں اسے کون سنبھالے گا؟ بھائی اسے جلندر بھیجنے کے بجائے محمد عمر کے استبل میں جگہ دی جائے گی تاکہ سب آپ کے خاندان میں سے کوئی دریا عبور کر کے یہاں آنے کا ارادہ کرے تو اسے کبھی کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، دریا کو عبور کرنے کے بعد آپ کو صرف ایک بار ایڑ لگانے کی ضرورت پیش آئے گی اور آپ آنکھیں بند کر کے ہمارے گاؤں پہنچ جائیں گے، ورنہ شکل سنگھ کے ٹھکانے کا تو علم ہے اسے، اس گاؤں میں ہمارے گاؤں سے صرف 2 میل دور ہے۔ نسرین بولی بھائی جان یہ تو بہت اچھا ہوگا، میں ہر دوسرے تیسرے روز آپ کے پاس پہنچ جایا کروں گی، اور بھائی جان یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی دن ہم آپا فہمیدہ کو بھی گاؤں بلوا لیں اور پھر اچانک آپ یہ دیکھیں کہ وہ خوبصورت گھوڑی آپا جان کو لے کر آپ کے گاؤں پہنچ گئی ہے، آپ خفا تو نہیں ہو جائیں گے اس بات پر؟ یوسف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا بھی مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہاری آپا جی تمہاری پٹائی نہ کر دے۔ جب وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑے تو یوسف نے کریم اللہ سے مخاطب ہو کر کہا دیکھو بھائی تمہیں میرے گاؤں کا راستہ معلوم ہے جناب، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میں دہارے وال مرغابیاں لے کر جاتا تھا تو آپ کے گاؤں سے گزر رہا تھا، ایک دفعہ بڑے میاں جی نے مجھ سے زیادہ 4 زندہ مرغابیاں خریدی تھی۔ یار کریم پھر تو تم بڑے کام کے آدمی ہو۔ یوسف نے یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی، سامان والی گھوڑی نے چند منٹ اس کا ساتھ دینے کے بعد فوراً کہا لیکن اب عمر اتنی پیچھے سے ہو گئی ہے کہ اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر چھڑی مار دی اور وہ چل پڑی۔ وہ گھر پہنچے تو میاں عبدالرحیم نسرین اور محمد عمر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یوسف نے کہا ابا جی یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ بیٹا تحفے تو ہمیں دینا چاہیے، یہ تحفہ کیوں لائے؟ یوسف نے جواب دیا ابا جی آپ کے لیے ایک ہرن، نیل گائے کا گوشت اور 2 مرغابیاں لائے ہیں۔ عبدالرحیم
عمر لگاتے ہوئے گلے لگاتے ہوئے اور نسرین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاں بیٹی، شہزادیوں کے تحفے ایسے ہی ہوتے ہیں بیٹا، کہاں ہے وہ؟ شاید اسے ذرا گھر پہنچا کر تاکہ وہ خراب ہو جائے۔ یوسف نے کہا، ابا جی وہ گھر پہنچ گیا ہے اور انشاءاللہ کوئی چیز خراب نہیں ہوگی۔ میں نے پیرا دیتا کو شہر سے برف لانے کے لیے بھیج دیا ہے اور یہ شکار پکانے کے لیے تھوڑی دیر تک محمد عمر کا آدمی بھی آ جائے گا اور وہ شکار کرنا، شکار سنبھالنا اور شکار پکانا سب کچھ جانتا ہے۔ عبدالرحیم نے نسرین کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بیٹی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے ہمارے گھر پر بہت سی خوشیاں آئی ہیں۔ آج یوسف مجھے اسی طرح نظر آتا ہے جیسے کہ مجھے پہلے نظر آیا کرتا تھا۔ جب یہ طویل غیر حاضری کے بعد گھر آتا تھا تو اس کی صحت بہت خراب تھی۔ ابا جی خدا کا شکر ہے کہ بھائی جان کی طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے۔ بیٹی تم نے اسے بیماری کی حالت میں کب دیکھا تھا؟ نسرین اچانک سے پریشان سی ہو کر یوسف کی طرف دیکھنے لگی اور پھر سنبھل کر بولی، یہ اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ بیمار نظر آتے تھے۔ ڈاکٹر کمال الدین اور چچا جمیل ان کا معائنہ کرنے کے بعد تسلی دیا کرتے تھے کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، ورنہ کسی دوا کی ضرورت اور ان کا بہترین علاج یہ ہے کہ یہ تر و تازہ ہوا میں سیر کیا کریں اور موسم بدل جائے گا تو اسے پیراکی سے بھی انہیں بہت فائدہ ہوگا۔ اب 2-3 مہینے ایسے ہیں کہ سیر کے علاوہ گھڑ سواری کے لیے یوسف بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ بیٹی یہ ضروری تو نہیں کہ منظور اتنا کمزور ہو گیا کہ مجھے اطلاع نہیں دی گئی۔ منظور آیا تھا تو مجھے بھی تسلی دے گیا تھا کہ میری بہو نے 2-3 بار لکھا تھا کہ آپ یوسف کے لیے دعا کیا کریں، اور میں اس کا مطلب یہی سمجھتا تھا کہ یوسف نے جو کام شروع کیا ہے مجھے اس میں کوئی کامیابی ہوئی ہے۔ دعا کرنی چاہیے۔ مجھے تو کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میرا خیر بیٹا کبھی بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ ابا جی بیمار نہیں تھا، یوسف نے کہا، چند دن کوئی ایسی تکلیف رہی جو میری سمجھ سے بالاتر تھی، اور ڈاکٹر بھی میرے کمزور ہو جانے کی کوئی تسلی بخش وجہ نہ بتا سکے۔ عبدالرحیم نے کہا، بیٹا کسی نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ تمہارے گھر کے تازہ دودھ، مکھن اور دہی کی ضرورت ہے؟ ابا جی دودھ تو ہر جگہ ملتا ہے، لیکن فہمیدہ مجھے کہتی ہے، لیکن مجھے بھوک بھی نہیں لگتی۔ جب سے میں نے اپنے گاؤں کا پانی پینا شروع کیا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تیسرے دن عمر نسرین واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ عبدالکریم نے اچانک یہ فیصلہ کیا کہ نسرین بیٹی کل تک میری مہمان رہے گی۔ اگر اسے یہ پریشانی ہے کہ اس کی بہن پریشان ہوگی تو میں ابھی ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر روانہ کر دیتا ہوں کہ ننھی شہزادی کو میں نے روک لیا ہے۔ نسرین بولی، ابا جی آپ کو یہ پیغام بھیجنے کی ضرورت نہیں، میں وہاں جا کر یہ کہہ سکوں گی کہ مجھے ابا جان نے ایک دن ٹھہر جانے کا حکم دیا تھا اور میں رک گئی۔ اگلے روز محمد عمر اور نسرین یوسف کے ساتھ دریا کا رخ کر رہے تھے اور گاؤں سے تھوڑی دور جانے کے بعد نسرین کہہ رہی تھی، بھائی جان اس گھوڑی پر سوار ہوتے ہوئے پہلے تو مجھے کچھ ڈر لگنے لگا تھا، لیکن اب یہ محسوس کر رہی ہوں کہ اچھا سوار اسے ٹریننگ دے چکا ہے۔ یوسف نے جواب دیا، بھائی جب میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ کسی دن میری شہزادی بہن اس پر سواری کرے تو میں نے چند دن اس کی تربیت کی تھی۔ انسانوں کی طرح بعض جانوروں میں بھی کوئی کجی نہیں ہوتی اور مجھے پہلے دن ہی اس پر سواری کرتے یہ احساس ہو گیا تھا کہ قدرت نے اس خوبصورت جانور کو میری شہزادی بہن کی سواری کے لیے بنایا ہے۔ نسرین بولی، بھائی جان جب آپ کا خیال آتا ہے تو میں ہمیشہ محسوس کرتی ہوں کہ بہت خوش قسمت ہوں۔ اب مجھے یہ بات پریشان کیا کرے گی کہ میرے لیے اس گھوڑی کو آپ نے ساتھ جلندر لے جانے کی بجائے آپا خالدہ کے گھر چھوڑ کر دینا کتنا صبر آزما ہوگا۔ یوسف نے جواب دیا، لیکن مجھے ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ آپ اپنی گھوڑی دیکھنے کے بہانے عمر کے گاؤں آیا کریں گی تو وہاں پہنچ کر آپ کو ہمارا گاؤں زیادہ دور محسوس نہیں ہوگا۔ ایک بات تو ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھی یہ گھوڑی آپ کو سیدھا ہمارے گھر لانے کی بجائے منگل سنگھ کے گھر لے جایا کرے گی، کیونکہ جب کبھی اسے موقع ملتا تھا تو یہ پوری رفتار سے بھاگتی ہوئی منگل سنگھ کے گھر پہنچ جاتی تھی اور اس کے نوکر اسے پکڑ کر ہمارے گھر لے آیا کرتے تھے۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو عمر نے اصرار کیا کہ آپ ہمارے گاؤں میں 2 دن ٹھہر جائیں۔ نسرین بھی اس کی تائید کر رہی تھی، لیکن یوسف نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، ابھی میرا 2-3 دن کا کام باقی ہے۔ جیسے ہی 2-3 دن کا کام باقی ہے اس کے بعد میں لاہور جاؤں گا اور وہاں سے کوئی پروگرام بنا سکوں گا۔ نسرین بولی، بھائی جان میں سمجھ گئی ہوں کہ لاہور پہنچ کر آپ کیا پروگرام بنائیں گے۔ پچھلے ہفتے مجھے ابا جی کا خط آیا تھا اور ابا جی وہ خط پڑھ کر بڑی خوش ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے آپ کے ابا جان کو بھی لکھ دیا ہوگا۔ یوسف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ میری ننھی بہن میرے متعلق اتنی باخبر رہتی ہے۔ بھائی جان میں فہمیدہ آپا کی بھی ننھی بہن ہوں اور جس قدر آپ کے متعلق سوچتی ہوں اس سے زیادہ ابا جان کے متعلق سوچتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد محمد عمر اور نسرین کی کشتی روانہ ہو چکی تھی اور یوسف کنارے پر کھڑا ہاتھ بلند کر کے انہیں خدا حافظ کہہ رہا تھا۔
یوسف نسرین اور عمر کو رخصت کرنے کے بعد واپس اپنے گھر پہنچا تو عبدالرحیم نے اسے دیکھتے ہی کہا، بیٹا تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری ہے ابا جان؟ بیٹا لاہور سے بلقیس بی بی کا خط آیا ہے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ کون سی خوشخبری مل رہی ہے۔